السلام علیکم. میں ہوں احمد بلال محبوب. پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنی مدت مکمل ہونے کے کچھ ہی دن پہلے انتخابی اصلاحات کا ایک پیکج منظور کیا ہے، اور یہ بڑی غیر معمولی سی بات ہے. عموماً انتخابی اصلاحات کا عمل کافی مہینوں یا کم از کم سالوں پہلے پارلیمنٹ مکمل کر لیتی ہے، لیکن یہ کچھ دن پہلے، یعنی 2 ہفتے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے، تو اب یہ پارلیمنٹ کے اندر انتخابی اصلاحات کا ایک پیکج منظور کیا گیا ہے. الیکشنز ایکٹ 2017 کا یہ ترمیمی بل ہے، 2023 کا. اس کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے، وہ 240 کے قریب سیکشنز پہ مشتمل ہے، اور اس کے تقریباً 41 سیکشنز، تقریباً کیا ایگزیکٹلی 41 سیکشنز کے اندر ترمیم کی گئی ہے، یعنی تقریباً 17% سیکشنز کے اندر ترامیم کی گئی ہیں اس ترمیمی بل کے ذریعے سے. اور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس کے اندر چند اہم ترامیم بھی ہے. بڑی تعداد ترامیم کی تو وہ ہے جو پروسیجرل قسم کی چیزیں ہیں، جو نہ بھی ہوتی تو اسٹیج کے اوپر کوئی بڑا فرق واقع نہ ہوتا، لیکن اگر ہو بھی گئی ہیں تو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کینڈیڈیٹ کو الیکشنز ایجنٹ مقرر کرنے کے لیے ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایک الیکشن ایجنٹ مقرر کرنے کی اجازت تھی، اب وہ 3 الیکشن ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے. تو اس سے کوئی بڑا نقصان بھی کوئی نہیں، تھوڑا سا فائدہ ہو گیا. لیکن یہ نہ بھی ہوتا تو بھی اتنی کو بہت بڑا الیکشن کے فری اور فیئر ہونے کے اوپر کو بڑا اثر نہ پڑتا. لیکن اس میں سے میں نے 11 چیزیں ایسی منتخب کی ہیں جو نسبتاً اہم ہے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس الیکشنز ایکٹ 2017 کے 2023 کے ترمیمی بل میں وہ کیا اہم باتیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں ایک چیز استعمال کی گئی تھی جو بعد میں بہت متنازع بنی، بہت کنٹروورشل ہو گئی. وہ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یا RTS تھا، جو اچانک اس کے بننے کے بعد وہ کولیپس ہو گیا تھا. اور اس کی وجہ سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی رہی کہ اس کے ذریعے سے انتخاب کے اندر ریگنگ کا عمل کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے مینوپولیٹ کیا گیا ہے رزلٹ کو. اس کے اوپر تحقیق چونکہ آج تک نہیں ہوئی، لہٰذا یہ شکوک اپنی جگہ پہ قائم ہے. اور اب یہ نئے ترمیمی بل کے اندر اس کے رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کو، اگرچہ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم نہیں کہا گیا، لیکن وہ سسٹم پھر سے انٹروڈیوس کیا گیا ہے. یعنی پریزائڈنگ آفیسر ایک اسمارٹ فون کے ذریعے سے رزلٹ شیٹ کی تصویر کھینچے گا، اور اس تصویر کو پھر وہ ٹرانسمٹ کر دے گا اس اسمارٹ فون کے ذریعے ریٹرننگ آفیسر کو، اور اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دے گا. یہی کام 2018 میں ہوا تھا، جس کے بعد یہ سسٹم کولیپس ہو گیا تھا. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا اس دفعہ بھی، لیکن یہ صرف الرٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیز اس دفعہ پھر انٹروڈیوس کی گئی ہے. اگرچہ یہ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم کے اوور آل امبریلا میں ہے، اس کو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم نہیں کہا گیا، لیکن ایک بار پھر یہ سسٹم دوبارہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کیا مصلحت ہے. اگر یہ واقعی ٹیسٹ کر لیا جائے اور فول پروف بنا دیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ عموماً ہمارے ہاں مینوپولیشن کا کام جب پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ لے کے مینولی ان پرسن جاتا ہے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں، تو راستے میں بہت سے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو پیپر ہے اس کے اندر مینوپولیشن ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا کے اندر جو بائی الیکشن ہوا تھا، اس کے اندر فاگ کی وجہ سے بہت سے پریزائڈنگ آفیسر، کوٹ اینڈ کوٹ فاگ یعنی دھند کی وجہ سے بہت سے پریزائڈنگ آفیسر وہ ریٹرننگ آفیسر تک نہیں پہنچ سکے تھے، اور پھر وہ رزلٹ کافی دنوں بعد وہاں پہنچا تھا، اور وہ مینیپولیٹ ہو کے وہاں پہنچا تھا. تو یہ ایک اگر یہ ٹرانسمٹ ہو جائے تصویر اور اس کے اندر کوئی مینیپولیشن نہ ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو ایک تو 11 چیزوں میں سے ایک بات یہ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کا نظام اس وقت یہ ہے کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر کہ ہر ریٹرننگ آفیسر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے رزلٹس کو کمپائل کر کے اگلے دن صبح 2 بجے سے پہلے اس کو اناؤنس کر دیں.
یعنی آج اگر الیکشن ہوا ہے اور شام 5 بجے رزلٹ ہماری پولنگ ختم ہو گئی ہے، تو پھر رات کو 2 بجے تک، یعنی کوئی تقریباً 9 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ کاؤنٹنگ کر لیں، اس کو کمپائل کر لیں، کنسالیڈیٹ کر لیں، اور 2 بجے تک رزلٹ اناؤنس ہو جائے، یہ وقت دیا جاتا ہے۔ اب اس نئے ترمیمی بل کے اندر یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ رات اگر 2 بجے نہیں، اب 2 بجے کا وقت لکھا بھی نہیں گیا، یہ کہا گیا کہ ایز ارلی ایز پاسبل، لیکن اگلے دن صبح 10 بجے تک یہ رزلٹ اناؤنس ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ 8 گھنٹے کا اضافہ دے دیا گیا ہے وقت کے اندر، ڈیڈ لائن کے اندر۔ تو اس کے اندر سیکشن جو 13 ہے، اس کے سب سیکشن 3 کے اندر ترمیم کر کے یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ اس لیے بھی اہم بات ہے کہ اس سے الیکشن کمیشن کے اختیارات پہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان لوگوں کو جو کوئی غلط کام کریں گے الیکشن کے دوران، پولنگ سٹاف کا کوئی عملہ اس قسم کی ہیرا پھیری کرے گا، کوئی غلط کام کرے گا، قانون کی خلاف ورزی کرے گا، کرپٹ پریکٹسز میں انڈلج کرے گا، تو ان کے خلاف ڈسپلنری کارروائی، یعنی محکمانہ انضباطی کارروائی کے علاوہ وہ کرمنل پروسیڈنگز بھی کر سکتا ہے، ان کے خلاف جو فوجداری مقدمہ ہے وہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ کام جب ڈسکا کے اندر کچھ لوگوں نے غلط کام کیے تھے اور الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ شروع کی، تو عدالتوں نے ان کو روک دیا کہ یہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے۔ تو اب یہ ترمیم کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہو گیا، تو یہ بہت اہم بات ہے، یہ اچھی بات ہے یہ اگر ہو گیا ہے تو۔ پھر آپ نے سیکشن 61 کے اندر بھی ترمیم کیا، جس میں آپ کو پتہ نا ضمانتیں ضبط ہو جاتی تھی۔ وہ پہلے زر ضمانت ہوتا تھا، وہ ڈپازٹ ہوتا تھا، جو اگر آپ پہ خاص پرسنٹیج آف ووٹ لے لیں تو پھر آپ کو واپس مل جاتا تھا، اور اگر آپ نے بہت ہی کم ووٹ لیے ہوں تو پھر وہ ضبط ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ ہمارے یہاں محاورہ استعمال ہوتا تھا کہ ہم نے ضمانتیں ضبط کرا دی ہیں، یا اپنے مخالفین کو بہت ہی کم ووٹ لینے دیے ہیں۔ لیکن اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو پیسے جمع کرائیں گے، 30,000 روپے قومی اسمبلی کے لیے، 20,000 روپے صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے طور پہ، زر ضمانت جس کو پہلے کہتے تھے، اب یہ ڈپازٹ ہے، اب یہ جمع ہو گیا تو یہ واپس نہیں ہوگا، تو ناقابل واپسی ہوگا۔ یہ ایک تبدیلی کی گئی ہے الیکشنز ایکٹ کے اندر، سیکشن 61(3) کے اندر۔ اس کے بعد جو ایک بڑی اچھا فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے سیکشن 83 کے اندر تبدیلی کر کے، وہ یہ ہے کہ اب کسی سیکیورٹی پرسن کو پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں کھڑا ہونا ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر آ کے ڈیوٹی دے، وہ باہر ہی رہے گا۔ ہاں، البتہ کوئی ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو جائے تو پھر پریزائڈنگ آفیسر اس کو اندر بلا سکتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں تبدیلی کی گئی ہے سیکشن 83 کے اندر۔ اس کے بعد پھر سیکشن 95 کے اندر ایک تبدیلی کی گئی ہے کہ پہلے ری کاؤنٹنگ ہو سکتی تھی اگر ووٹوں کا فرق جیتنے والے اور جو فرسٹ رنر اپ ہے اس کے درمیان 5% آف دی ٹوٹل ووٹس کا فرق ہو، یا 10,000 ووٹوں کا، جو بھی دونوں میں سے کم ہو، اس کا اگر فرق ہو تو پھر ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن اب یہ تبدیل کر دیا گیا ہے، 5% تو وہی ہے، لیکن اب وہ 10,000 کی بجائے 8,000 کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے، اور 4,000 کر دیا ہے صوبائی اسمبلی کے ممبر کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ووٹنگ کا جو مارجن تھا جس کے بنیاد پر ری کاؤنٹنگ ہو سکتی تھی، وہ اب اور بھی کم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ جو آپ سیکشن 132 کے ذریعے پہلے قومی اسمبلی کے ممبرز کو زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ 4 ملین روپے خرچ کرنے کی اجازت تھی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ لمٹ بڑھا کے 10 ملین یعنی 1 کروڑ روپیہ کر دی گئی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے ممبرز کو پہلے 2 ملین یعنی 20 لاکھ روپے خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ اجازت تھی، اب یہ بڑھا کے 40 لاکھ یعنی 4 ملین کر دیا گیا ہے۔ تو سیکشن 132 کے اندر ترمیم کے ذریعے سے یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی یعنی داخلی انتخابات بھی کرائیں۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ وہ کوئی اس کے اوپر پینلٹی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ ان کی
جو انلسٹمنٹ ہے وہ کینسل ہو سکتی تھی. اب یہ کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر کم از کم 1 لاکھ اور 2 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے الیکشن نہ کرائے. لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اگر وہ صرف جرمانہ ہوگا یا ان کی انلسٹمنٹ بھی کینسل ہو جائے گی. اگر انلسٹمنٹ کینسل نہیں ہوگی تو پھر یہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا جرمانہ سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ انتخابات جو کروانے کا اہتمام ہوتا تھا وہ بھی شاید نہیں ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیمپین فائنانس کے لیے پہلے ایک تھریش ہولڈ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی چندہ دے رہا ہے، کوئی سیاسی جماعتوں کو کنٹریبیوشن دے رہا ہے، تو اگر وہ 1 لاکھ روپے تک کا کوئی کنٹریبیوشن ہے تو اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کے لیے اس آدمی کا، دینے والے کا نام، دینے والے کا آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر 1 لاکھ روپے سے کم ہے وہ کنٹریبیوشن. اب اس کی وہ لمٹ 1 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ کر دی گئی ہے، یعنی 1 ملین. اگر 1 ملین تک کوئی آپ کو کنٹریبیوشن دے رہا ہے تو آپ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کچھ تو یہ انفلیشن کی وجہ سے اس کو جسٹیفائی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال افیکٹو طریقہ یہی ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی کم کنٹریبیوشن دے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس کو اکاؤنٹ فار کیا جائے. اگر یہ نہیں کریں گے تو سیاسی جماعتیں پھر اپنے تمام کنٹریبیوشنز کو اس جو لمٹ ہے اس سے کم اس میں کاؤنٹ کریں گی، اور وہ ڈکلیئر کسی کا نام بھی نہیں ہوگا. انڈیا کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے اور ہمارا بھی تجربہ یہی ہے. تو اس لیے یہ کوئی اتنی قابل تعریف تبدیلی نہیں ہے جو کی گئی ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم تبدیلی کی گئی ہے وہ سیکشن 230 کے اندر ہے، جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں. اختیارات یہ بڑھا دیے ہیں کہ کوئی مختلف قوانین جو اکنامک افیئر سے تعلق ہے، معاشی معاملات سے تعلق ہے، اس کے کوئی پروجیکٹس اگر چل رہے ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ سے متعلق کوئی پروجیکٹس ہیں تو اس کے اندر کوئی تبدیلی کی اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر جو سیکشن 230 کا ذیلی شق 1 ہے اور ذیلی شق 2 ہے، جن کے اندر یہ ممانعت کی گئی تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں لے سکتی، کوئی لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کر سکتی، کوئی طویل المدت کے فیصلے نہیں کر سکتی، وہ ان کی پابندی ختم ہو جائے گی اور وہ ایسے فیصلے کر سکیں گے اگر کوئی معاشی معاملات سے متعلق جو جاری پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا پڑ جائے. یہ میرے خیال سب سے متنازع تبدیلی ہے اور اس کی کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. اگر 3 مہینے کے لیے میکسیمم کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی اس قسم کی کوئی بڑی تبدیلی یا فیصلے کی ضرورت پیش آئے گی. اور اگر آ بھی جائے تو بھی ہمارا ایگزسٹنگ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پروویژنز ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر، اس میں بھی ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز اور ارجنسی کی صورت میں کچھ فیصلہ لینے کی گنجائش رکھی گئی ہے. تو لہٰذا یہ تبدیلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور غالباً ایسا تو نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی مدت شاید بڑھ جائے اور شاید الیکشنز بھی آگے ڈیفر ہو جائیں. اس سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس پیکج کی سب سے متنازع تبدیلی ہے. ایک اور تبدیلی کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کسی سرکاری محکمے کے یا اٹانومس باڈی کے جو حکومت کے تحت آتا ہے اس کے کسی بورڈ کے ممبر ہیں اور اس بورڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی میٹنگ کا کوئی آنریریم بھی وصول کرتے رہے ہیں، تو ان کے اوپر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری ملازم یا سرکاری تنخواہ لینے والے لوگ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ 2 سال تک ممانعت ہوتی ہے اگر وہ ریٹائر بھی ہو جائے. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ کسی سرکاری محکمے کا یا کسی پبلک باڈی کے بورڈ کے ممبر ہیں اور اس میٹنگ کا محنتانہ بھی وصول کرتے رہے ہیں تو ان کے اوپر الیکشن لڑنے کی ممانعت نہیں ہوگی، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو یہ 11 بڑی بڑی تبدیلیاں تھیں جو میں نے بیان کی ہیں. تبدیلیاں اور بھی بہت زیادہ ہیں اور اکثر تبدیلیاں مثبت ہیں، ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسے موقع پہ جب کہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے والی ہے، میں پھر کہوں گا کہ یہ کرنے کی خاص ضرورت نہیں تھی. اس سے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. پہلے ہی ہمارے بارے میں، ہمارے الیکشنوں کے بارے میں کوئی اعتماد کا لیول کو بہت ہائی نہیں ہے. تو اب ان تبدیلیوں کے بعد کچھ شکوک میں اضافہ اگر ہو جائے تو اعتماد کا لیول کچھ مزید کم ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو انتخابی ترامیم کے اس بل کو سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.